خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. وہ بھلا خدا ہے اور اپنے لوگوں پر رحم کرتا ہے. آمین. آئیے خدا کلام میں سے آج چند ایک باتیں ہم سیکھیں گے. میرے ساتھ نکالیے گا امثال کی کتاب، اس کا باب نمبر 13 ورس نمبر 24. جی پڑھنے جس نے نکالیں گے آمین. پڑھنے میں رہنمائی کیجیے گا. وہ جو اپنی چھڑی کو باز رکھتا ہے اپنے بیٹے سے کینہ رکھتا ہے، پر وہ جو اس سے محبت رکھتا ہے پر وقت اس کو تنبیہ کرتا ہے. خداوند کے کلام کی پڑھے اور سنانے پر خداوند کے پاس کرتے ہیں. خدا کا شکر. سب کہیں آمین. سب لوگ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں. کلام میں لکھا گیا سلیمان نبی یہ بات لکھتا ہے کیونکہ یہ امثال کی کتاب جو ہے یہ سلیمان نبی نے لکھی، اور وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ جو اپنی چھڑی کو باز رکھتا ہے اپنے بیٹے سے کینہ رکھتا ہے. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ جو اپنے بیٹے کو سمجھاتا نہیں ہے، جو اپنے بیٹے کی تربیت نہیں کرتا. اب یہ صرف بیٹے کے لیے نہیں ہے، یعنی کہ اولاد کے لیے ہے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو. یعنی کہ کلام میں لکھا گیا کہ جو اس کو سمجھاتا نہیں ہے، جو اس کی تنبیہ نہیں کرتا، اس سے کیا کرتا ہے؟ وہ کینہ رکھتا ہے. کینہ کا مطلب ہے کہ اس سے وہ جو ہے نفرت رکھتا ہے، یا اس سے جو ہے عداوت رکھتا ہے، اس کی جو ہے وہ تربیت نہیں کرتا. اور کلام میں یہ بات لکھی گئی کہ اپنے بیٹے کی، اپنی اولاد کی، اپنی بیٹی کی اس راہ پر تربیت کا جس پر اس نے چلنا ہے، تاکہ وہ بوڑھا ہو کر بھی اس راہ سے نہ ہٹے. کلام میں لکھا گیا پر وہ جو اس سے محبت رکھتا ہے بار وقت اس کو تنبیہ کرتا ہے. یعنی کہ جو لوگ اپنی اولاد سے، اپنے بیٹے بیٹیوں سے محبت رکھتے ہیں، ان کو ٹائم پر، ان کو بر وقت تنبیہ کرتے ہیں، ان کی ہر وقت کاؤنسلنگ کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں کہ آپ نے بیٹا یہ کام نہیں کرنا، یہ بری راہ ہے، یہ اچھی راہ نہیں ہے. بری راہوں سے روکتے ہیں، برے لوگوں سے باز کرتے ہیں. تو یہ بات ہے جب ہم بر وقت اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، بر وقت جب ہم اس کو سمجھاتے ہیں، تو پھر ہم برکت پاتے ہیں. آمین. ہلیلویا. امثال 20 باب اور اس کی 20ویں آیت پڑھیں تو اس میں لکھا ہے جو اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرتا ہے اس کا چراغ گہری تاریکی میں بجھایا جائے گا. بہت سارے ایسے بچے ہیں، بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں، جو اپنے ماں باپ کی تابع دار نہیں ہیں، فرما برداری نہیں کرتی، بلکہ وہ الٹا اپنے ماں باپ کو ہی برا بھلا کہتے ہیں. اور کلام میں لکھا گیا کہ جو اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرتا ہے اس کا چراغ گہری تاریکی میں کیا کیا جائے گا؟ بجھایا جائے گا. یعنی کہ اس کو مار دیا جائے گا، اس کو ختم کر دیا جائے گا. جو اپنے ماں باپ کی جو ہے نصیحت پر عمل نہیں کرتے، نصیحت پر دھیان نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، جو اپنے ماں باپ کو ہی برا بھلا کہتے رہتے ہیں، تو اس لیے کلام یہ فرماتا ہے کہ اس کا چراغ جو ہے وہ گل کر دیا جائے گا، گہری طریقے میں ڈبویا جائے گا. اور اس لیے کلام یہ فرماتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کر. اولاد کے لیے یہ بات ہے کہ کلام میں لکھا گیا کہ جب ہم اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں تو ہم برکت پاتے ہیں. کلام میں لکھا گیا امثال 20 باب اور اس کی 11ویں آیت پڑھے تو اس میں لکھا ہے بچہ بھی اپنی حرکات سے پہچانا جاتا ہے کہ اس کے کام نیک اور راست ہیں کہ نہیں. بچہ، چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس کا پتہ چل جاتا ہے ماں باپ کو یا دوسرے لوگوں کو کہ اس کی حرکات کیسی ہیں، اس کے کام کیسے ہیں، وہ
پہچانا جاتا ہے کہ یہ نیک بنے گا، یہ اچھا بنے گا یا یہ برا بنے گا۔ ماں باپ کو پتہ چل جاتا ہے، گھرانے کو پتہ چل جاتا ہے، خاندان کو پتہ چل جاتا ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ کس راہ پر چلے گا، اس کی راہیں کیسی ہوں گی، صحیح راہیں ہیں یا ٹیڑھی راہیں ہیں۔ اس لیے ہمیں خدا کے کلام کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کا کلام ہمیں یہ سمجھاتا ہے، خدا کا کلام ہمیں یہ فرماتا ہے کہ اپنے بچے کی اس راہ پر تربیت کا جس پر اس نے چلنا ہے۔ جب ہم اپنے اولاد کی، اپنے بچوں کی تربیت اچھے طریقے سے کریں گے تو یقیناً پھر برکت پائیں گے۔ تو میرے عزیزو، کلام اس بات میں بہت کلیئر بات لکھتا ہے، کلام اس کے لیے بڑی واضح بات کرتا ہے کہ اپنے باپ کی، جو اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرتا ہے، اس کا چراغ جو ہے وہ گہری طریقے میں اٹھایا جائے گا۔ اس لیے ہم نے اس بات پہ غور کرنا ہے اور اپنے بچے کی حرکات پر بھی غور کرنا ہے کہ ہمارے بچے صحیح راستے پہ چل رہے ہیں، بری راہوں پر تو نہیں چل رہے۔ اگر ہم بچوں پر نگاہ نہیں رکھتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے بچوں سے دشمنی کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی تربیت ٹھیک نہیں کر رہے۔ ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ امثال 20 باب اور اس کی 9ویں آیت پڑھے نا تو اس میں لکھا ہے، کون کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے دل کو صاف کر لیا ہے اور میں اپنے گناہ سے پاک ہو گیا۔ کوئی انسان اس بات کو کہہ نہیں سکتا کہ میں نے اپنے دل کو صاف کر لیا ہے۔ آج انسان کے دل میں برائی ہے، بدی ہے، گناہ ہے، لیکن جب ہم خدا کی طرف آتے ہیں، جب خدا کے حضور میں آتے ہیں تو پھر ہم ان بدیوں برائیوں سے بھی بچ جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ خدا کے قدموں میں نہیں آتے، جو لوگ خدا کے حضور میں نہیں آتے، ان کے بچے بھی بگڑ جاتے ہیں اور وہ خود بھی خدا سے دور رہتے ہیں، ان کے گھرانے بگڑ جاتے ہیں، خاندانوں کے اندر ہمیشہ نفرتیں رہتی ہیں، لوگ ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور جو لوگ خدا کے حضور میں آتے ہیں وہی بابرکت لوگ ہوتے ہیں۔ کلام میں لکھا گیا پہلا کرنتھیوں اس کا 3 باب اس کے 7ویں پڑھے نا تو اس میں لکھا ہے، بس نہ لگانے والا کچھ چیز ہے نہ پانی دینے والا، مگر خدا جو بڑھاتا ہے وہی بابرکت ہے۔ آمین۔ یعنی کہ نہ پودا لگانے والا، درخت لگانے والا، نہ اس کو پانی دینے والا کوئی چیز ہے، بلکہ وہ خدا جو اس درخت کو بڑھاتا ہے وہی سب کچھ ہے۔ اب اولاد تو خدا دے دیتا ہے اور اولاد کی تربیت ماں باپ کرتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے اولاد کو خدا کے ہاتھوں میں دیتے ہیں نا تو پھر یہ اولاد جو ہے وہ بابرکت بن جاتی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو چرچ نہیں لے کے آتے، ہم اپنے بچوں کو خدا کی حضوری میں نہیں لے کے آتے، جس کی وجہ سے ہماری اولاد بگڑ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری اولاد جو ہے وہ تابع دار اور فرما بردار نہیں ہوتی۔ جو لوگ اپنے بچوں کو خدا کے کلام کے ساتھ پرورش دیتے ہیں، جو لوگ اپنے بچوں کو خدا کے کلام کے مطابق جو ہے تربیت کرتے ہیں، وہ بچے بابرکت ہوتے ہیں، وہ بچے کبھی بھی بری راہوں پر نہیں چلتے بلکہ ان کی راہیں راست ہوتی ہیں۔ سو میرے عزیزو، ہم نے اس بات پہ غور کرنا ہے، ہم نے اس بات پہ دھیان کرنا ہے کہ ہماری اولاد جو ہے وہ کس سائڈ پہ چل رہی ہے۔ ہم نے اس بات پہ غور کرنا ہے کیونکہ کلام ہمیں یہ فرماتا ہے، کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اپنے بچے کی اس راہ پر تربیت کا جس پر اس نے چلنا ہے۔ اپنے بچے کی تربیت بڑے دھیان سے کریں۔ اولاد خدا کی طرف سے میراث اور پیٹ کا پھل اس کی طرف سے اجر ہے، یہ برکت ہے، اور اس برکت کو ضائع نہ ہونے دیں۔ اس برکت کی جو ہے وہ بڑا خیال کریں، غور کریں، تاکہ آپ کی اولاد جب بڑی ہو تو آپ کی جو ہے آپ کو آپ جو ہے اس سے برکت پائیں، کیونکہ جب آپ کی اولاد اچھے کام کرے گی تو آپ کا نام ہوگا،
اگر آپ کی اولاد برے کام کرے گی تو آپ کی بدنامی ہوگی. اس لیے ہم نے اس بات پہ غور کرنا ہے. جب ہم اس بات پہ غور کریں گے تو یقیناً ہم برکت پائیں گے اور ہمارے گھرانے بھی برکت پائیں گے. خدا اس کلام کو اس طرح سے ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین.